کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلیں بحال ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت پروزیکیوٹر جنرل نیب نے کہا ہمیں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے نیب پروزیکیوٹر سے پوچھا کیا آپ اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں نیب پروزیکیوٹر نے کہا کہ اس متعلق میں پہلے ہی بتا چکا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے اس کیس کی سماعت ہوئی جس میں نیب کی جانب سے کہا گیا کہ پروزیکیوٹر کی ذمہ داری ہے اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہو تو اسے بھی نہ چھپائے، جبکہ پروزیکیوٹر جنرل نیب کا کہنا تھا کہ اپیل دائر ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عدم پیروی پر بھی خارج نہیں ہو سکتی۔ میڈیا پر چلا کہ شاید نیب نے سرنڈر کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ نیب پروزیکیوٹر کا مزید کہنا تھا ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے پہلے نیب ریفرنسز واپس لے سکتا ہے۔ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے یا بعد میں ریفرنسز واپس لیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ریفرنسز پر فیصلہ ہونے کے بعد اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ اس متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب موجود ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں نواز شریف کی اپیلیں بحال ہو چکی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، یہ جس طریقے سے مقدمات بنے تھے، جس طریقے سے اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا، جس طریقے سے اس پر جے آئی ٹی بنی تھی، اوپر سے نگران جج مقرر ہوا تھا، وہ سارا پروسیس بھی جو ہے وہ قانون کا منہ چلانے کے مترادف تھا۔ دیر ہوئی ہے ضرور، لیکن اب اگر ان کو انصاف ملنے جا رہا ہے اور عدالتوں ہی کے ذریعے ملنے جا رہا ہے تو میرے خیال سے اس کو اس اعتبار سے ضرور ویلکم کہنا چاہیے کہ اگر ماضی میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ کچھ غلطیاں تو ماضی میں ایسی ہو چکی ہوئی ہیں جن کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی ہمارے سامنے ہے۔ ان ججز نے جنہوں نے وہ فیصلے دیے تھے انہوں نے بھی بعد میں قوم سے معافیاں مانگی ہیں، لیکن اس انصاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس اقبالی جرم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ ایک اچھا اومن آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں، اچھا شگون ہے یہ انصاف کے لیے کہ ہماری وہ جو انٹرنیشنل ریٹنگ اتنی نیچے گئی ہوئی ہے کہ ہم 140ویں نمبر پہ کھڑے ہیں، اگر ہم میرٹس پر فیصلے کرنے لگ جائیں۔ قطعاً کوئی آرگو یہ نہیں کر رہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ فیور کریں، انصاف فیور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، انصاف تو دونوں ہی فریقین جو بھی ہوں ان کے بیچ میرٹ پر فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ اور اب اگر وہی عدالتیں جو ہے وہ ان کو اپیل کا حق دے رہی ہیں جو کہ ان کا بنتا ہے، ایک مقدمے میں تو باقی کے سارے ملزمان جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی گردن پر یہ تلوار لٹک رہی ہے۔ پہلے شور مچایا جاتا تھا کہ وہ باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں، اب واپس آ گئے ہیں تو ان کو یہ چین نہیں دے رہا کہ وہ کیسے واپس آ گئے ہیں، کسی ڈیل سے واپس آئے ہیں۔ یہ ڈیلیں ویلیں تو چلیے خیر پولیٹیشین اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ عدلیہ کے پلیٹ فارم پر میرے خیال سے ہمیں اس طرح کی ایکسپریشن کاسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ اگر میرٹ پر ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کو پذیرائی ملنی چاہیے، لیکن اگر اپیرنٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی فیور ہو رہی ہے تو اس کورٹ میں جس میں ہم اس وقت جس رجیم میں زندہ ہیں، یہ نہ کھوسوی کورٹ ہے، نہ ساٹوی کورٹ ہے، نہ کھوسوی کورٹ ہے، نہ بلیالی کورٹ ہے۔ اب ایک ایسا جج آ کے بیٹھ گیا آن دا ٹاپ آف آل جس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آؤٹ رائٹ فیور پر نہ بلیو کرتا ہے، نہ انہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی وہ کریں گے۔ اگر ہماری ان توقعات میں وہ پورا اترتے ہیں اور ان کے آنکھوں کے نیچے عدالتیں میرٹ پر فیصلہ کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقے سے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے بخاری صاحب، ساتھ ہی رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس فیصلے کو؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ قطعی طور پر غیر متوقع نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ مقدمات بنے تھے ہمارے سامنے بنے ہیں، یہ کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے سامنے جو کچھ ہوا، جس طریقے کے ساتھ ڈی جی سی ہائی کورٹ کے جج صاحب کے گھر گئے، پھر بعد میں ارشد ملک نے بھی اعتراف کیا، اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا، جس طرح سے وہ جے آئی ٹی بنی، جس طریقے کے ساتھ نگران جج بیٹھا، جس طریقے کے ساتھ وہ جو ریمارکس دیے جاتے تھے، تو وہ پلان تو بہت پہلے سے تیار تھا۔ 2014 کے دھرنے ہمیں نہیں بھولنے چاہیے، وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے جس نے پاکستان کو، اس کے باوجود پاکستان نے ترقی کی 2 سال تک، 2016 تک بڑی صحیح سمت میں گیا، لیکن وہ منصوبہ مکمل ہوا۔ اصل میں تو یہ اسی وقت پلان انہوں نے بنا لیا تھا مقتدرہ نے کہ مقبول اور منتخب حکومت کی چھٹی کرا کے ہائیبرڈ نظام لایا جائے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے ملک کو، اور آپ نے دیکھا ملک کا کباڑا کر گئی جو رجیم وہ لے کر آئے تھے۔ تو یہ سارے جعلی مقدمات بنائے گئے، ان کے پراپرٹی کے معاملہ جو تھے ان کو کیسوں میں کنورٹ کیا گیا، چینلوں کو کہا گیا آپ نے ان کے خلاف کمپین کرنی ہے،
सोशल मीडिया सेल के अंदर टूल भर्ती किए गए, अब आपके सामने आ गया है। अभी सिर्फ एक जगह पर 87 करोड़ रुपए खर्च होने की बात आई है, और हालांकि इन्होंने हर सूबे के अंदर और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर उस भर्ती किए हुए थे सोशल मीडिया के टूल्स, और उसके जरिए कैरेक्टर असैसिनेशन भी कराते थे। तो ये मुकदमा तो थे ही नहीं, और जजों को भी पता था। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताता चलूं कि जब जिस केस में सजा हुई थी नवाज शरीफ साहब को और उनकी साहबजादी को, वो जब केस हाई कोर्ट में उस वक्त आया जब डीजी ISI जनरल फैजल मीर थे और आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, और ऊपर खोसा जैसा मुतासब जज बैठा हुआ था। उस केस में अभी क्वेश्चन आंसर करने शुरू किए हैं। ये 2 रुकनी बेंच था, उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, और उनके साथ मियां गुल हसन औरंगजेब जो इस बेंच में भी शामिल हैं, जस्टिस आमिर खुर्म साहब का। इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन करने शुरू किए नायब से कि ये है क्या। आप यकीन करें 10 के 12 दिन के अंदर हालत ये हो गई कि सारा केस उड़ गया। वो जजों ने कहा ये क्या किया क्या आपने, ये कैसे कहां से लेके आए हो। तो उसके बाद खोसा ने मुदाखलत की फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि देखें ये अपील के अंदर आप इतनी बातें जो है वो रिमार्क्स दे रहे हैं, तो सारा मामले खत्म हो जाएगा। अपील तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहे हैं। यानी कि इस तरह के तमाशे हो रहे थे, इतने बौद्धिक केसेस बनाए गए। और दूसरी जानब आलम यह है कि क्लियर कट केसेस जो पड़े हुए हैं, टहरियान केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है वहाँ, और सरकारी इमारतों पर हमलों के केसेस हैं, वहाँ जज बैठ के तो वकालत कर रहे होते थे चेयरमैन PTI की। तो ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी पाकिस्तान के साथ, सिर्फ नवाज शरीफ साहब या उनके खानदान के साथ नहीं, बल्कि जब आप एक मुद्दे की हुकूमत आते हैं तो आप पूरे निजाम को दांव पर लगा देते हैं। इसे आप ये कहें कि ये गुनाहों का कफारा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर कह लेकर गुनाहों का कफारा नहीं कहना। केसों में तो कुछ भी नहीं था, वो तो जिस तरह से क्रिएट किए गए, सारा मामला किया गया, वो खुद जो लोग ये कर रहे थे वो खुद बताते थे कि है इसमें कुछ नहीं, लेकिन हमने करना है। तो ये उनके अल्फाज थे। तो इस तरह से अब ज़ाहिर उनको इंसाफ मिल रहा है। बहरहाल इसको तो खुशहाल हम कहेंगे ना कि उन्हीं इदारों के जरिए उनको इंसाफ मिल रहा है जहाँ इनके साथ ज्यादती की गई। तो अब जो नुकसान इस दौरान मुल्क का हो चुका है उसका भी कोई ना कोई, मैं समझता हूँ, जिम्मेदार है ना, उसको चाहिए ना होना चाहिए कि कौन लोग थे, कहाँ थे। आए तो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कि हम तो हमारी तवज्जो तो तरक्याती कामों की तरफ रहेगी, यहाँ से निकलेंगे तो देखेंगे। तो इंप्रेशन तो उन्होंने यही दिया है, लेकिन अल्टीमेट हमें बहरहाल बतौर शहरी और बतौर रियासत भी ये सोचना होगा कि जो लोग इस तरह के मुकदमा बनाते हैं और चलती हुई हुकूमत को, चलती हुई मैशत को, तरक्की करती हुई मैशत को पटरी से उतार देते हैं और 24 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल खतरे में डाल देते हैं, आखिर उनसे कोई पूछेगा कभी या नहीं पूछेगा, या इसी तरह से हम दायरों के सफर में फंसे रहेंगे। ठीक है नबी चौधरी साहब, आप साथ ही रहिएगा। बुखारी साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि मरियम नवाज़ की एवन फील्ड रेफरेंसेस की बरियत पर भी अदालत की जानिब से मौका दिया गया था और ये रिमार्क्स दिए गए थे कि जो नवाज शरीफ का इससे ताल्लुक़ है वो साबित नहीं हो सका है। तो क्या अब नैब को मौका जब दिया जाएगा तो फिर से क्या कुछ साबित कर सकेगा नैब?